صبح پاکستان، صبح پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو صبح پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ وقت ہے اب کنکلوژن کی طرف بڑھنے کا، اور دیوار خبریہ کے پاس کاشف بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں، اخبار پڑھنا انہوں نے شروع کر دیا، ابھی میں ان کے پاس جاؤں گا۔ السلام علیکم کاشف بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ ابھی مائک آپ کے لگتا ہے، گفتگو ہوتی ہے تو آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں، ظاہر ہے کرنا چاہ رہے ہیں، تو پہلا کوشچن کون کرے گا؟ آپ کریں گی؟ جی بسم اللہ۔ جی السلام علیکم، میرا نام ادینہ خان ہے، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ماس کمیونیکیشن۔ لڑکیوں کی عمر بڑھنے کے باوجود ان کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کلموہی اور نحوست جیسے الفاظوں سے پکارا جاتا ہے۔ پہلے دیکھا جاتا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور اس میں ان کی ماؤں کا کردار بہت پیش ہوا کرتا تھا، تو یہی کہ عورت ہی عورت کی دشمن رہی ہے، چاہے وہ ساس کی شکل میں ہو، نند کی شکل میں ہو، یا پھر کسی رشتے کرانے والی آپا کی شکل میں۔ پلیز اس بات پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ اچھا، یہ بات ویسے ہے کہ مرد، میں ظاہر ہے کہ کبھی وکالت نہیں کرتا، جو حقیقت بات ہے وہ کرنی چاہیے۔ مرد آلہ کار ضرور بنا ہے، لیکن عورت نے عورت کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے، چاہے وہ سوتن کا روپ ہو، ننت کا ہو، ننت کا ہے، میں نے نند نہیں کہا ورنہ آپ مجھے پکڑ لیتے، ننت کا روپ ہو یا ساس کا ہو، مگر مرد نے مزے ضرور لیے ہیں اس پورے جھگڑے کے اندر۔ اگر ہاں یہ بات ہے، جھگڑے میں مرد کے مزے سارے مرد کے ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ عورت کسی سوتن کے روپ میں، یعنی مثال کے طور پر اب ظاہر ہے کہ دوسری شادی بھی ہو جاتی ہے تو یقیناً وہ سوتن ہے، تو وہ اپنے طور پر ایک کردار ادا کرے گی اپنی سوت کے لیے۔ اسی طرح سے ماں برداشت نہیں کرتی کہ کچن شیئر ہو، اور جب کچن شیئر ہونا شروع ہوتا ہے اور بہو آ جاتی ہے تو پھر وہ بہو اور اس کے درمیان جو لڑکا ہوتا ہے وہ ماں کی طرف بھی ہوتا ہے اور خاتون کی طرف بھی ہوتا ہے، ادھر بھی سمجھاتا ہے ادھر بھی سمجھاتا ہے۔ اعلی کار ضرور بنا ہے، یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن کیا یہ درست بات ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھوں گا میں، آپ علامہ صاحب بتائیں کہ عورت عورت کی دشمن ہوتی ہے؟ جی، انسان کا دشمن، اس میں مرد ہو یا عورت ہو، مرد مرد کا ہو سکتا ہے، عورت عورت کی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ تو ڈپلومیٹکلی آپ نے جو ہے وہ، جی اگر آپ وہ رشتوں میں آئیں، آپ پھر رشتوں کی بات کریں۔ ہاں رشتوں میں باقاعدہ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عورت ماں کے روپ میں پیار کی ایک بہت بڑی سمبل دنیا میں ہم پیش کرتے ہیں، بیٹی کے روپ میں کتنی وہ پیاری، ہی عورت بہن کے روپ میں، ماں کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں پیاری ہے، ساس اور نند کی شکل میں یہی عورت کیوں بھیانک ہو جاتی ہے؟ کیوں ہو جاتی ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے۔ یہی بتائیے نا کہ آپ صرف اس کے تھوڑے سے احساسات یا اس کے مزاج، جہاں کہیں ان خواتین میں نے دیکھا تھوڑا سا، کیونکہ ناقصات و عقل و ناقصات و دین، یہ تو حدیث میں ہے، صحیح، اس کا تو انکار یہ لاکھ لڑ لیں جی وہ ہے، کر نہیں سکتے۔ بالکل۔ تو اب اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں نا کھیلنے کا انداز، وہ بیوی نے شکایت کی شوہر کو، تم اپنے رشتہ داروں کو بہت چاہتے ہو، میرے رشتہ داروں کو نہیں چاہتے۔ اس نے کہا بالکل غلط، میں جتنا تمہارے سسرال کو چاہتا ہوں اپنے سسرال کو اتنا نہیں چاہتا۔ اب بظاہر جملہ ہے لیکن وہ مان گئی اس بات کو۔ اندازہ کیجئے آپ۔ تو پیار کا ایک بول کافی ہوتا ہے، مگر وہی بات جو میں نے ابتدا میں کی تھی، یہ رویے ہیں جو ایسا بناتے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، اسٹیٹمنٹ میں دے دوں کہ عورت کا جو رول ہے، ایک سائیکی، ہیومن سائیکی ہے، جی وہ تربیت دینے والوں میں سے ہے۔ جی شی از آلویز دا تھاٹ بیہائنڈ دا ایکشن۔ جی ٹھیک ہے، سو کوئی بھی صحیح کام ہو رہا ہے، جیسے پازیٹیولی مولانا صاحب، اچھا یہ مائک سارے کھول دیں اگر کاشف بھائی، تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ کھول دیں تاکہ وہ آواز ہوتی ہے۔ جی تو جو پازیٹیو کام ہو رہا ہے، جو اچھے کام ہو رہے ہیں، وہاں بھی تربیت کا ایلیمنٹ عورت ہی کریڈٹ لے رہی ہے، اور جہاں پھر یہ اس قسم کی فرسودہ رسومات آتی ہیں وہاں پہ بھی سم ہاؤ عورت کو ہم بلیم کرتے ہیں، کیونکہ اس کا کام ہے تربیت کرنا، وہ شی از آلویز دا تھاٹ بیہائنڈ دا ایکشن۔ سو مرد ایگزیکیوٹر ہے، مرد شاید گلا کاٹ دے گا یا اس کے کہنے سے کچھ اچھا کام کر لے گا، کسی کو ایکسیپٹ کر لے گا، اڈاپٹ کر لے گا، لیکن جو تھاٹ ہے وہ بہرحال عورت ڈال رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جی اور سوال کون کرے گا؟ سوال
آپ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مدیحہ ہے. میرا سوال ڈاکٹر سارہ سے ہے کہ جب کسی مائنورٹی کی وجہ سے لڑکی کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے تو اس سے اس کی نفسیات پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ مائنورٹی ایز ایف اس کو کسی بھی کمی کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا مائنورٹی جاتا سے ہے. مراد کیا ہے؟ کمی کی وجہ سے اسے کوئی بھی اس میں جی کسی کو بھی ریجیکٹ کریں گے چاہے عورت ہو یا مرد تو بڑے ڈیوسٹیٹنگ بہت ہی توڑ دینے والے ٹوٹ جانے والے اثرات ہی ہوتے ہیں. لیکن پلیز وی نیڈ ٹو ریفریز دس ناؤ. اٹس ہائی ٹائم. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو ریجیکٹ کر سکے اور آپ کے پاس بھی یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو ریجیکٹ کر سکیں. تو ریجیکشن کی بات نہیں ہے یہاں پہ. شاید ایٹ سم پوائنٹ ڈاکٹر صاحب میں جب سچویشنس کو دیکھتی ہوں ہم کبھی ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اٹس مور اے میٹر آف واٹ یو وانٹ. اب میں جاؤں مجھے لال کرتا چاہیے اور میں گئی اور مجھے پیلا کرتا نظر آیا اور میں نے نہیں لیا, وہ ریجیکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو ہم اپنے آپ کو اچھا یہ بڑا اہم دیکھیں نا, یہ بات کچھ اور ہے. ہم یہ بھی صحیح بات کہہ رہے ہیں, ریجیکشن نہیں ہے. مطلب اگر کسی کو لڑکی گوری چاہیے اور اس نے آ کے مجھے کہا کہ جی آپ گوری نہیں ہیں, آپ سے آپ یو آر ناٹ اے ریکوائرمنٹ, اس نے مجھے ریجیکٹ نہیں کیا بھائی, اس کی ریکوائرمنٹ کچھ اور تھی. سو یہ سوچ کے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھوں, یہاں پہ ہم غلط ہوتے ہیں. اٹس ہائی ٹائم کہ ہماری بچیاں بچے لڑکیاں لڑکے ماں باپ یہ سمجھیں کہ جب پہلی دفعہ رشتے میں کسی نے منع کیا ہے تو شاید اس کو اپنے اسٹیٹس کا کوئی چاہیے. اور آپ کی اس بات کو اگر دین سے لنک کر دیا جائے تو علامہ صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ گورا ہونا, کالا ہونا, چھوٹا ہونا, بڑا ہونا یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. اختیار میں نہیں ہے اور آپ کی ریجیکشن نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو مجھے ریجیکٹ کیا کیونکہ میں کالی ہوں تو یہ میری سوچ کا فتور ہے جو کہ آپ نہیں ہیں. جو ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. صبح پاکستان. وعلیکم السلام. صبح پاکستان. جی سب سے پہلے تو میں جیو کو اور آپ کی ٹیم کو اور آپ کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گی. عامر بھائی جس دن کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر قومی ترانے سے دین و دنیا کی فلاح کے لیے ہونے والی کام کی بات سے ہو تو میں کہتی ہوں کہ اس دن کا جو اختتام ہے وہ کیوں نہ خوشی اور کامیابیوں سے بھرا ہو. انشاءاللہ ضرور, یقیناً یقیناً. بالکل. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آج ماشاءاللہ سے میرے ہسبینڈ سب سے زیادہ بہت خوش ہو کے گئے ہیں. شروع میں جب انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے اصل میں حقیقی مارننگ شو جو کہ ہماری اسلام کی روایات کو بھی لے کر چلے گا اور دنیا کی, تو یہ تم ضرور دیکھو. بہت بہت شکریہ, بڑی عنایت آپ کی, بڑی عنایت. کوئی سوال کرنا چاہیں گے ہمارے موضوع سے متعلق؟ آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جس طرح سے جب ہم لڑکیوں کی بات کرتے ہیں, ہم لڑکیوں کو دیکھنے جاتے ہیں تو ہم اتنے ان میں نقائص نکالتے ہیں, اتنی ان کی عیب جوئی کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ہم ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں جو کہ انہوں نے اپنے ساتھ خود نہیں کیا ہوتا. ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں عیب نکال رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہی حق لڑکی کو بھی حاصل ہے کہ وہ لڑکے میں کیڑے نکالے اور اس کو ریجیکٹ کر دے؟ ویسے لڑکیوں کو ایک دو کو تو کرنا چاہیے ریجیکٹ اٹھا کے. بالکل. ہاں ایک دفعہ کوئی آئے نا لڑکا, ہاں جی نہیں وہ ٹرے پھینکے ان کے سامنے نا اور یہ کہہ کہ ہاں تم اس قابل ہو, تم میرے قابل نہیں ہو, تم کیا مجھے اپنے قابل سمجھو گے, تم ہی میرے قابل نہیں ہو. ہیں بھی لڑکیوں؟ بالکل. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی صبح پاکستان. عامر بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو نیا شو شروع کرنے پہ. بہت اچھا ٹاپک ہے. یہ بالکل میرے ہی اپنے ارد گرد کا ماحول ہے جس کی وجہ سے یقین کریں میری آنکھوں سے آنسو جھلک گئے آپ کا یہ ٹاپک سن کر. ایکچولی میری بھی خود ہی اسی طرح بہنیں ہیں جو ان تمام مراحل سے گزر رہی ہیں. ایسے بہت سے ایشوز فیس کر رہی ہیں جس کا ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں. میری والدہ کے دانتوں کی نیند سمجھ لیں آپ حرام ہے کیونکہ وہ بھی اسی والدہ کی طرح چاہتی ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کے یہ ہاتھ پیلے کر دیں یا وہ اچھے گھروں کی ہو جائیں. تو مجھے یہ ٹاپک آپ کا بہت اچھا لگا. کوکب نورانی صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ سے میں درخواست کرنا چاہوں گی کہ وہ ایسی چیزیں ہمیں اور مزید بتائیں جس سے میری بہنوں کے اندر ول پاور آئے اس تمام چیزوں سے. ڈاکٹر صاحبہ تو پوری کوشش کر رہی ہیں ول پاور دینے کی, بہت بڑی. اور ماریا صاحبہ نے تو اس کردار میں یہ سچا رنگ بھر کر اس میں بھی انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے بھی تمام خواتین کو قوت دی تھی کہ آپ بھی ریجیکٹ کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہاں بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک دو دفعہ ایسے ہی کرنا چاہیے. میری ایک بہن جو ان میں ینگ ہے تو وہ یہی کہتی ہے مما مطلب ہم ہی ریجیکٹ کیوں ہوں,
یہ ورڈ ریجیکشن سے وہ جیسے ایک کہتے ہیں نا نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو گئی ہے, جو ان بہنوں میں چھوٹی ہے. تو وہ کہتی ہے ماما ہم کیوں نہیں کہہ سکتے, ہم بھی تو کبھی کہہ سکتے ہیں کہ بلکہ اس میں سے صرف آر نکال کے ایجیکٹ کر دے, باہر نکال دے ان کو, باہر نکال دے, گھر سے باہر نکلو ہمارے, ایجیکٹ کر دے ان کو. بالکل صحیح. آپ سوالات ایسے ایسے جی کچھ ماریہ صاحبہ کہنا چاہ رہی ہیں. جی کہہ رہی ہوں کہ اب میرے خیال میں ٹائم آ گیا ہے کہ لڑکے ٹرے لگا کے آئے اور لڑکیاں رشتہ دیکھنے آئے. یہ بات ہوئی, یہ سب سے اچھی بات ہوئی, اس پر اور زوردار تالیاں ہونی چاہیے. اینڈ آئی ووڈ آلسو لائک کہ اگر کوئی بوائز میں سے کوئی سوال کرے جی اور بھائی پارٹیسپیٹ کرے اور ماریہ صاحبہ سے کریں کوئی. جی ہاں لڑکے ٹرے ویرے لوگے بھائی تم کیا. ہاں سوال. میرا نام شہریار شیخ ہے اور میں سول انجینئرنگ کر رہا ہوں. میرا ڈاکٹر کوکو نورانی صاحب سے سوال ہے. اچھا کہ اگر مجھے ایک لڑکی پسند آ جاتی ہے تو میں اپنی پسند پہ جاؤں اور میری مما کو وہ پسند نہیں ہے تو میں ان کی اگینسٹ جاؤں یا وہ یقین ہے تمہیں ایک ہی پسند آئے گی. ہاں سر ایک ہی پسند آئے گی. تو کیا اس کا اسلامک سولوشن کیا ہے؟ اچھا اس کا سولوشن کیا ہے؟ جی جی علامہ صاحب. ایک جواب آپ کا باقی رہ گیا, منحوس کا لفظ وہ رہ گیا تھا, میں نہیں بتا سکا, بات دوسری طرف چلی گئی تھی. نحوست 3 چیزوں میں ہو سکتی ہے, ہوتی نہیں, ہو سکتی ہے. لفظ کا فرق سمجھ رہی ہیں؟ سواری میں, جگہ میں, عورت میں. ہو سکتی ہے, ہوتی نہیں ہے. لہٰذا کسی کو منحوس کہنا بہت بڑی گالی ہوگا, اور اگر وہ نہیں ہے اور آپ نے کہا ہے تو آپ پر اس کا وبال ہے, یعنی آپ بری و ذمہ نہیں, گناہ گار ہوں گے اور اس کی پکڑ ہو سکتی ہے. اور یہ جو تانے دیتے ہیں نا, اپنی شکل دیکھی ہے, ایک تو ہوتا ہے تفریحاً کہتے ہیں, لیکن اگر کوئی تانا دیتا ہے تو خود اس مشکل میں ضرور گرفتار ہوتا ہے, یہ یاد رہے. آپ کا سوال, لڑکی اگر ایک پسند آ جائے تو یہ کیا کریں؟ ایک اگر صرف پسند کی حد تک اپنے, ہاں دوبارہ بتا دیں, جذباتی ہیں. جی ایک کا نہیں ہے, پسند آ جائے, آپ کی والدین راضی نہیں ہیں, یہی بات ہے نا. اگر کوئی پسند آ رہا ہے تو ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے, ان کی مرضی کے خلاف نہ جائیں, ان کو سمجھائیں. خود نہیں سمجھا سکتے کسی کے ذریعے, لیکن صرف پسند ہے اور ماں باپ جو کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے. پسند کی وجہ سے آپ کے لڑکی یا لڑکے کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں, ریئلٹی وہ نہیں سمجھ رہا اس وقت, تو اس وقت ضد نہ کریں کیونکہ وہ رہتی نہیں ہے. یہ سوال ویسے آپ کو بانو باجی سے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ پھر کیا کریں, اگر کوئی پسند ہو تو کیا کرتی ہیں پھر, کیا کیا جائے؟ ہاں کاشف مائک کرے, لیکن ان میں اپنے پیرنٹس کو, بیٹا اگر پیرنٹس آپ کے ساتھ ہوں گے نا تو آپ بہتر کر سکیں گے میرا بچہ, ورنہ وہ کام صحیح نہیں ہوتا بیٹا. اگر سر لاسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس ایگری نہیں ہوتے پھر کیا کیے کیا ہو گیا تمہارے ساتھ, کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا, کچھ ہوا ہے مجھے بتا دو. کوئی مسئلہ نہیں ہوا, میں تم بہت آخر میں یہ نہیں ہوتا بیٹا, کوئی بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے, اپنی پسند سے کرنی چاہیے. میرے اپنے بیٹے نے بھی کی ہوئی ہے, چھوٹے نے. دیکھنے کی اجازت اسی لیے دی ہے نا کہ پسند کر لے, پسند کر. اور ڈاکٹر صاحب میں جس سوال کی طرف آ رہی ہوں, پسند کے لفظ کی گہرائی ذرا. جی جی پسند, بالکل ٹھیک ہے. جی دیکھیں آج کل جو یہ ہو رہا ہے کہ بس میں کن لفظوں میں آپ کو کہوں, جو بیمار ہوتے ہیں جسمانی طور پہ, وہ کیسز میرے پاس بہت آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اس قدر آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ یہ سمجھیں, ایسی بچیاں اس اتنی پیاری پیاری تعلیمی یافتہ, کسی کے تو والد کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کسی کی والدہ کو ہو رہا ہے, کوئی بچیاں پیرالائز ہو رہی ہیں. آپ پلیز, یہ میں نے ایک الگ موضوع رکھا ہوا ہے اس پر. دیکھیں ایک موضوع ہے, جی مجھے یہ رکھنا ہے کہ یہ ہمیں ایک, دیکھیں میں وہ بیماری آپ جو بتانا چاہ رہی ہیں میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ ہمارے ہمیں میڈیکلی بھی چیک کرانا چاہیے, اس پر بھی کروں گا, ہونا چاہیے اس کا. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ میرا جی ضرور, نہیں اس پہ میں اس میں ضرور کریں گے پروگرام. ایک وقفے کی طرف بڑھنے سے پہلے اب ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. ماریہ صاحبہ کا کنکلوژن ایک تو آیا ہے سامنے, اور وہ یہ ہے کہ لڑکوں کو اب ٹرے لے کر آنا چاہیے, لڑکے اس کے لیے تیار رہیں. ویسے تم کیسے لگو گے ٹرے لے کے آؤ, کوئی ٹرے اس کے ہاتھ میں بھی دیں, ہمیں دکھا دیکھتے ہیں نا, شاید کسی طرح سے ہو. علامہ صاحب آپ بتائیے ذرا کہ اس کا کنکلوژن کیا ہے. ٹرے لاؤ بھائی, ٹرے, یہ رہی ٹرے. ایک منٹ, ایک علامہ صاحب ایک منٹ, آؤ نا, تم لے کے آؤ نا, تم لے کے آؤ, ایسے لے آؤ, لے آؤ, اٹھو اٹھو, آؤ, اکڑ کے نہیں, جھک کے تمیز سے.
देर अदब से खड़े रहो ऐसे, करो ना, थोड़ी देर अदब से खड़े रहो. हाँ, लड़की वही है, लड़की वही है सिर्फ ऐसे. हाँ, अब बोलो. मैं अब ऊपर नीचे इसको देखूं और जब जरूर देखें. और है ना? हाँ, चल के दिखाओ. बालों का स्टाइल कुछ मुझे पसंद नहीं आया, चेंज कर लेंगे. अच्छा, करते क्या हैं? जायदाद कितनी है? लैंडलॉर्ड हो? अंग्रेजी कितनी बोल लेते हो? फर बोल लेते हो? सही बोल लेते हो. अच्छा, और क्या क्या आता है? क्या क्या घर के काम कर लेते हो? बाहर के सारे कर लेते हो? चलो ठीक है, मैं देखूंगी. मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है, देखती हूँ कि तुम्हें रिजेक्ट होना था, तुम्हें रिजेक्ट होना था. बैठ जाओ. अच्छा अल्लामा साहब, कंक्लूजन क्या होना चाहिए इसका कि हम कैसे ये रिश्ते कराएं, किस तरह से हो ये? डॉक्टर साहब, मेरा जवाब बहुत कड़वा है, पसंद आए या ना आए लोगों को. अगर मर्ज का एहसास नहीं है, खुद को मरीज नहीं समझ रहे, तो दवा की तरफ जाने का मतलब ना हम इसका मर्ज मान रहे हैं, ना खुद को गलत समझ रहे हैं. हल तो वो निकाले ना जो हल करना चाहता है. आप जिसके पास जाएं, जी हमारा मसला है, जी हम जाने, हमारे ख़ानदान में होता है, हमारी बिरादरी में होता है, आपको करना है तो कर लें. मुझे ये हकीकत बतानी पड़ रही है आज चैनल पे. वालिद साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कुछ रिश्तेदारों को कहा था कि रस्म और रवाज हो, उनके अल्फाज थे, जब अपनी बेटियां बयानी पढ़ेंगी पता चल जाएगा. आगे से ये जवाब. कोई नहीं हल चाहता इसका. न ख़वातीन अपने रस्म और रवाज में कमी करना चाहती हैं, न फंक्शंस में कमी करना चाहती हैं. कितनी लड़कियां हैं वो बड़ी उम्र के लोगों को, कम रू को कबूल, उनकी डिमांड्स पूरी हो जाएं, ये चीज़ें. कितने लड़कों में कोई हल नहीं चाहता इसका. आपको दर्द है इसलिए कि आपको वो लड़कियां नज़र आ रही हैं जिनकी उम्रें गुजर रही हैं, जो घर में बैठी हैं. लेकिन ये मुआशरे में इसका हल कोई नहीं चाहता. एक मौजू और भी है अल्लामा साहब, उस पर भी कर दी है, सैयद और नॉन सैयद की शादी. इसकी वजह से भी बड़े मसाइल हैं. जरूर. आप जब तशरीफ़ लाएंगे, अभी आप बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो इस पर भी करना है. मारिया साहिबा, क्या हल है आपके नज़दीक? मैं ये समझती हूँ कि जिस चीज़ का फुकदान है, जिस चीज़ की कमी है हमारे इवन एजुकेशन सिस्टम में, वो है कि हमें इजाज़त नहीं है सवाल करने की और बार बार सवाल करने की. हमारे जहनों में जो सवाल आते हैं हम वो नहीं करते, और हमें उनके जवाब नहीं मिलते, और हमें चुप करा दिया जाता है कि नहीं, बस कह दिया ना, नहीं तो नहीं. तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी लड़कियों को और लड़कों को जब तक ये शऊर नहीं आएगा, जब तक, मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रही, मैं नॉलेजेबल होने की बात कर रही हूँ, मैं शऊर हासिल करने की बात कर रही हूँ. और उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक जो हम कहते हैं कि ख़वातीन, बिकॉज़ वो यूनिट, फैमिली यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं. अब एक लड़का जिस तरह अपने घर में अपनी माँ और बहन को ट्रीट होता हुआ देखेगा, उसकी बुनियाद वही होगी. दैट इज़ द काइंड ऑफ मैन ही इज़ गोइंग टू ग्रो अप इनटू. तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी माँओं, बहनों या जो भी घर में ख़वातीन हैं, और वो मर्द, बाप, हस्बैंड्स किस तरह अपनी ख़वातीन को घर में ट्रीट करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही एम्बेडेड रह जाती हैं बचपन की या आपकी व्हेन यू ग्रोइंग अप, वो वाली बातें. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक चीज़ तो वो हो कि आप अपनी ख़वातीन को अपने घर में किस तरह ट्रीट करते हैं. और एम्पावरमेंट, औरत के लिए औरत की एम्पावरमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और ये सवाल जो मैं कह रही हूँ, सवाल करने का ये जो अमल है, ये जारी रहना चाहिए. क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि अच्छा, इसको, ये सवाल मैं करना चाहती हूँ कि इसको रिजेक्ट क्यों किया, ये हमारे माशरे में ऐसे क्यों है, ये फ़लाँ चीज़ ऐसे क्यों होती है और क्यों ऐसे नहीं होती. दैट प्रोसेस शुड कंटिन्यू. और यहीं से तब्दीली का आगाज़ होगा. हाँ, और आपके एजुकेशन सिस्टम का ये हिस्सा होना चाहिए. बिल्कुल ठीक. डॉक्टर साहब, एडिंग टू व्हाट मारिया जस्ट सेड, मुझे लगता है मर्दों की एम्पावरमेंट की भी ज़रूरत है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उन्हें ये पता हो कि उन्हें चाहिए क्या. तो उनकी माँ और बहनें उनको डिक्टेट ना कर रही हों, उनको किसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, कैसी औरत के साथ रहना है. हैविंग सेड दैट, बहुत खूबसूरत रिश्ता है शादी, इसको इतना मुश्किल ना बनाएं. इंजॉय करना चाहिए, माँ बाप खुश हों, दोनों साइड के, लड़की लड़का खुश हों, उनकी रजामंदी हो. और ये सिर्फ एक तरह से हो सकता है अगर खुलूस नियत हो. तो जब देखने जाएं लड़की या लड़का,
تو بھی پازیٹیوٹی کے ساتھ اور کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ کہ آپ کو چاہیے کیا آپ کی پرائیورٹیز ہیں. اور پھر رشتے کرانے والیاں جو ہیں وہ کیریکٹرسٹکس بتا دیں اگر پہلے سے ہی لڑکیوں کے, اور وہ آپ کے کرائٹیریا پر ہیں تو آپ جائیے, جا کے مل لیجئے, نہیں ہیں تو وہیں سے ہی بات آگے نہ بڑھے. تو اس طرح سے شاید ہم لڑکیوں کو بھی ہیوملیشن سے بچا سکتے ہیں اور لڑکوں کو بھی ایک ڈیسنسی, بیکاز وہ بھی دیکھیے یہاں پہ ہم بیٹھ کے کرٹیسائز مرد کو ہی کر رہے ہیں, تو ایک ڈیسنٹ رویہ اگر اپنا لیں اور اسٹریٹجائز کریں اور کیریکٹرسٹکس ڈسکس کر کے پہلے لوگوں کے ساتھ جو بھی میڈیٹر ہے بیچ میں جو بھی ہیں, اور پھر جائیے اگر آپ کے کرائٹیریا پر ہیں, اور ہاں اور نہ حق ہے لڑکی کا بھی اور لڑکے کا بھی. سو اگر ایٹ اینی پوائنٹ وہ نہ کرتا ہے تو شاید دے ور لوکنگ فار سم تھنگ ایلس. آپ اس طرح کم نہیں ہو جاتے. تو خلوص, محبت, رواداری, یہ چیزیں اگر رشتوں میں ہوں گی تو لوگوں سے ہم ویسے بھی ملتے ہیں. ٹھیک ڈاکٹر ہے جی, ٹھیک ہے, اور ایک سمپلی اس نے گریجویشن کیا تھا لڑکے نے, لیکن اس کی آنر تھا, فیکٹری تھی اس کی, تو وہ ڈاکٹر نے شادی کر لی اس سے. آج اس کے 2 بچے ہیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا. اکنامکس بڑا میٹر کرتی ہے, بہت کرتی ہے, بہت زیادہ, خاص طور پہ جب خاندانوں میں شادیاں ہوتی ہیں, جس پہ آپ بعد میں پروگرام کیجیے گا اباؤٹ بہت ساری ایسی جینیٹک بیماریاں ہوتی ہیں جو ٹرانسفر ہو جاتی ہے کازنس میں, کازن میرجز ہونے کی وجہ سے. تو آئی جسٹ فیل کہ ایک تو سیلف رسپیکٹ, دوسرے کی بھی خیال رکھیں, آپ کی اپنی مجروح نہ ہو, دوسرا اپنے آپ کو وکٹم سمجھنا اب چھوڑ دیں. یہ چھوڑ دیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ہمارے معاشرے میں اصلاح اسی وقت ممکن ہے جب لوگ حقیقت پسند بنیں گے. صحیح. وہ حقیقت کو سچے اور کھلے دل سے قبول کریں گے. وہ یہ سمجھیں گے کہ انسان کی کوئی عزت ہے, کوئی رسپیکٹ ہے, اور جو بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے آئیڈیالزم آپ نے بنا لیا کہ مجھے تو ایسی خوبصورت چاہیے, آپ نے ڈفرینٹ ٹی وی چینل سے ڈفرینٹ ایکٹریسز کو اپنا آئیڈیل بنا لیا. ایسا ہی ممکن نہیں ہے. آپ کو حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا, آپ کو حقیقت کو فیس کرنا پڑے گا, آپ کو چیزوں کے بارے میں اپنا ذہن کو وسیع کرنا پڑے گا, پسند بننا پڑے گا. جی, حقیقت پسند بننا پڑے گا. صحیح. تو یہ سارے حل آپ نے سنے, اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس اہم ترین موضوع کا کنکلوژن یہی ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک حل ظاہر ہے کہ میں بھی, میری بہن یہاں پہ تشریف لائی ہیں, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی مسئلے کو یہاں پر اجاگر کریں اور ہم بھی دیگر مارننگ شوز کی طرح, اگر کبھی ایسا ڈسکشن ہوا بھی, اول تو کہیں نہیں ہوا آج تک ایسا, لیکن اگر کہیں ہوا بھی ہو تو بس گفتگو ہوئی نشستن گفتن برخاستن, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں, لیکن اس شرط پر یہ یقین دہانی ہے, اور سارا پاکستان سن رہا ہے, جو آپ کو پسند کرے گا, آپ کو جو پسند کرے گا, میری بات توجہ سے سنیے گا, اس بات سے قطع نظر کہ آپ کے والدین متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا کیا ہے, لیکن جو آپ کو, آپ کی تعلیم کو, آپ کی استقامت کو اور آپ کے عزم کو پسند کرے گا, اس لڑکے کو میں اپنی طرف سے وہ کچھ دوں گا جو وہ مانگے گا, لیکن جو آپ کو پسند کرے گا, تاکہ آپ عزت کے ساتھ بہادی جائیں. میں بھائی بن کر آپ کی شادی کراؤں گا, لیکن اس رشتے کے ساتھ جو آپ کو پسند کرے. یہ مجھے آپ سے کہنا تھا. یہ ہماری طرف سے ایک حل ہے, لیکن جو صرف آپ کو پسند کرے گا, جو لالچ میں نہیں والی ہے, بڑی لمبی لسٹ آنے والی ہے, لیکن جو لالچ میں نہیں آئے گا, یہ چونکہ ماں ہے, جہاں دیدہ ہیں, یہ سمجھ لیں گی کہ وہ لسٹ تو آئے گی یقیناً, آپ کہہ رہی ہیں, لیکن یہ جہاں دیدہ ہیں یہ سمجھ لیں گی, اور یہ جانتی ہیں اب تک بہت سارے رشتے آ چکے ہوں گے, بانو باجی بھی یہاں موجود ہیں, لیکن جو اس نقص کو نظر انداز کر کے ہم شادی کرائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی بڑی دھوم دھام سے شادی کرائیں گے. لیکن یہاں نہیں کرائیں گے, ویڈنگ ویک اب نہیں منائیں گے, اب یہ ختم کریں گے ہم مارننگ شو سے, یہ جعلی شادیاں ہم کریں گے. آپ کی شادی جس طرح سے ہوگی اسی طرح سے شادی کی جائے گی, لیکن یہ ہماری طرف سے حل ہے, یعنی صبح پاکستان کی طرف سے ایک حل ہم پیش کر رہے ہیں, اور یہ حل ہے ایک عمومی معاشرتی, جو علامہ صاحب نے, ماریہ صاحبہ نے, ڈاکٹر صاحبہ نے, بانو باجی نے, سب نے پیش کیا ہے. یہ معاشرے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور اس طرح کے انڈیویجول کیسز جو ہیں, جیسے جیسے فلاحی اداروں کو وہ کیسز ملیں, اور چونکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے, خاص طور پر یہ بھی دیکھنا چاہیے, علامہ صاحب اس میں یقیناً میری اگر غلط کہوں گا تو تصحیح فرمائیں گے, کہ سادات فیملی کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. ان کو زکوٰۃ کے ذریعے مدد نہیں کی جا سکتی, ان کی جب بھی آپ مدد کرنا چاہیں تو اپنے طور پر کیجیے گا. تو یہ میری بہن ہے, اور یہ ایک بھائی کا بہن سے وعدہ ہے کہ اگر ان کو کوئی پسند کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شادی یقیناً ہوگی. لیکن اس بات کو ڈاکٹر صاحبہ کی ضرور یاد رکھیے گا کہ شادی زندگی کے لیے ضروری ہے, لیکن شادی ہی زندگی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں, وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو دیوار خبریہ ہے,
اور دیوار خبریہ ایک دیوار گریہ ہوگی. ہم نے دیوار خبریہ بنائی ہے اور کاشف صاحب یہاں پر موجود ہیں. بڑی عجیب عجیب خبریں آج اخبار میں ہیں, میں نے ان سے کچھ پوچھنا ہے. ایک تو میری سمجھ میں یہ ریڈ زون نہیں آتا. ریڈ زون تو بڑا عجیب سا ہے, مطلب ہم نے اتنی اچھی جگہ کو ریڈ زون کیوں کہا ہوا ہے؟ یعنی جہاں سپریم کورٹ بھی ہے اور پارلیمنٹ بھی, اس کو ہم ریڈ زون کہتے ہیں. حالانکہ ریڈ زون اچھی بات نہیں ہوتی ریڈ زون, لیکن دیا انہوں نے تو اس کا مطلب ہے پورے ملک کے لیے وہ جگہ خطرہ ہے. صحیح, تو وہ اس پر بھی بات کرتے ہیں, لیکن پہلے ایک وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. بہت دیر سے علی محمد صاحب خاموش بیٹھے ہوئے, تمام برجوں کا حال بھی معلوم, ستاروں کی چال نہیں, ان کا چلن بھی ان سے جا کے معلوم کرنا ہے. تو وہ بہت بیچارے لگ رہا ہے کچھ پریشان ہیں, ان کے پاس میں گیا نہیں ہوں, تو ادھر بھی جانا ہے اور پھر کھانا بھی پکانا ہے. اور آج اس وقت خواتین سوچ رہی ہوں گے اب یہ ٹائم ہوتا ہے کہ آج کھانے میں کیا بناؤں, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج میں آپ کو خاندانی ریسیپی خود بناؤں گا پالک گوشت کی, کہ کیسے پالک گوشت آپ بنا سکتی ہیں, تاکہ آج جب صاحب شام کو گھر میں آئیں. ایک خاتون کا فون آیا تھا, آج میرے میاں بہت خوش ہو کے گئے کہ آج مارننگ شو بڑا اچھا ہوا ہے, تو ان کو اور مزید خوش کریں. میرا جو ریسیپی ہے پالک گوشت کی وہ ذرا دیکھ لیجیے گا کیسے بن رہی ہے. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صبح پاکستان, صبح پاکستان.